بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ پروگرام ہے حقیقت گو اور میں ہوں آپ کے ساتھ ذوالفقار خان۔ آج بات کرتے ہیں کہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کن کن مشکلات کو جنم دیتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کسی بھی ملک کی معیشت کو چلانے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں اور کوئی بھی کاروبار زندگی ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کے علاوہ نہیں چل سکتی۔ پہلے تو پیٹرولیم کی قیمتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی جب حکومت میں آئی تو پٹرول کی قیمت 112 روپے 96 پیسے تھی اور 3.5 سال میں پی ٹی آئی نے جو پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا وہ 112 سے لے کے 149 روپے تک قیمتیں بڑھائی گئی۔ اب 3.5 سال میں پیٹرولیم مصنوعات میں کل اضافہ ہوا 37 روپے۔ اب اس کے بعد مرحلہ آ گیا رجیم چینج کا۔ رجیم چینج کے بعد جو گورنمنٹ ہمارے اوپر مسلط کی گئی اس نے 40 دن میں پیٹرولیم کی مصنوعات میں 60% اضافہ کر دیا۔ ادارہ برائے شماریات پاکستان جو کہ ایک سرکاری ادارہ ہے اس کے اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی کی شرح 20.04% پر پہنچ چکی ہے۔ تجارتی خسارہ 43 ارب 33 کروڑ پر پہنچ چکا ہے، جبکہ یہی تجارتی خسارہ پچھلی حکومت کے دور میں 23 ارب روپے تھا۔ ان 40 دنوں میں یہ تقریباً 10.5 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو آپ کی ایک سوئی سے لے کر جہاز تک اور نمک سے لے کر شاہی خوابوں تک کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی انڈسٹری متاثر ہوتی ہے کیونکہ آپ کے جتنے نقل و حمل کے ذرائع ہیں وہ ان ہی پیٹرولیم مصنوعات کی بدولت چلتے ہیں۔ جب آپ کی مصنوعات جہاں سے لائی جاتی ہیں، خام مال لایا جاتا ہے، اس کی لانے اور لے جانے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کی تمام اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کی انڈسٹری متاثر ہوتی ہے جس میں کنسٹرکشن سے لے کر ٹیکسٹائل اور دیگر تمام سیکٹر متاثر ہوتے ہیں، اور جب فیول پرائسز بڑھتی ہیں تو آمدنی اور اخراجات کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ جب آمدنی اور اخراجات کا توازن بگڑتا ہے تو یہ انڈسٹری کیا کرتی ہے کہ اپنے مزدوروں کی تعداد کم کرنا شروع کر دیتی ہے، جس سے بے روزگاری کا اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وہ مزدور جس کا ذریعہ آمدن ہی اس کی وہ فیکٹری یا انڈسٹری تھی وہ اس سے چھن جاتا ہے اور اس کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ موجودہ حکومت نے آتے ہی جو 2 سپیل میں 30 روپے کا
پیٹرولیم کی مصنوعات پہ اضافہ کیا ہے، اس سے آپ کی تمام اشیاء ضروریہ مہنگی ہو چکی ہے۔ گھی اور آئل 600 سے 700 روپے پر لیٹر اور پر کے جی کے حساب سے مل رہا ہے۔ اسی طرح چینی، دال، پتی اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک وہ شخص جو مزدوری کر رہا ہے اور 1000 روپے کی دیہڑی لگا رہا ہے، کیا وہ شخص جب شام کو گھر آئے گا، اگر وہ گھی کا پیکٹ لے کے آتا ہے تو آٹا اور دال یا سبزی نہیں خرید پاتا، اور اگر آٹا اور دال سبزی میں سے کوئی ایک آدھ آئٹم لے کے آتا ہے تو گھی نہیں خرید پاتا۔ جب یہ حالات ہوں گے تو غریب تو بھوکے مریں گے، کیونکہ ان کے پاس تو اور کوئی ذریعہ نہیں، نہ ان کے پاس مال و جائیداد ہے، نہ ان کے والدین ان کے لیے وراثت میں اتنا کچھ چھوڑ کے گئے ہیں کہ وہ 2-4 کنال کا پلاٹ سیل کر کے تو اپنے اس مشکل وقت کو گزار سکیں۔ ہوتا یہی ہے کہ اس مزدور کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے، اور یہ فاقے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف مہنگائی کی مرہون منت ہے۔ موجودہ حالات میں اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ موجودہ دگرگوں حالات میں ایک قومی حکومت کی ضرورت ہے۔ اس پر کالم بھی لکھے جا رہے ہیں اور ٹی وی ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب بھی تو ساری پارٹیاں مل کر ہی حکومت چلا رہی ہیں۔ مائنس عمران کا فارمولہ بھی انہی کا تھا۔ اب انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ یہ سب چورن بیچنے والی بات ہے۔ انقلاب تب آئے گا جب آپ ان تمام پارٹیوں کو جو آج تک اس ملک کا تیا پانچا کر چکی ہیں، ان سب کو منظر عام سے ہٹا کر کوئی ایسی قیادت جو ہر شعبے میں مہارت رکھتی ہو سامنے آئے تو وہ تو ہی انقلاب آ سکتا ہے۔ اگر انہی چہروں کو نئے میک اپ اور نئے کاسٹیوم میں لانا ہے تو وہ آلریڈی پی ڈی ایم کے نام سے آئے ہوئے ہیں، اور یہ قومی حکومت کا فارمولہ بھی پٹ چکا ہے۔ اب بھی تو قومی حکومت ہی ہے جس نے آتے ہی ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ہاں، البتہ اس قومی حکومت کا ایک فائدہ ضرور ہے کہ کھل کر کرپشن ہوگی اور ایک دوسرے کی کرپشن پر پردے بھی ڈالے جائیں گے اور ایک دوسرے کا دفاع بھی کریں گے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں جمہوری نظام تو زیب دیتا ہی نہیں اور نہ ہی فلاح کا سبب ہے۔ ہمیں اسلامی صدارتی نظام کو لانا ہوگا۔ اگر ہم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اگر ہم اپنی عوام کی فلاح و بہبود ہمارا مقصد ہے تو اس کے لیے اسلامی صدارتی نظام ہی واحد حل ہے اس وقت، جو کہ خلافت کے قریب ترین ہے۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔